الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. دوست احباب، ہمیں آپس میں سرکار کے لیے، اللہ کریم کے لیے اور انعام یافتہ میں سے جو اس جہان سے پردہ کر گئے ہیں، سائیں خلیفہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے آپس میں بیٹھنے کا سبب بنا ہے. ہم سب کی طرف سے ان کے لیے خراج عقیدت ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے، یہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہے فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. یہاں بات ایک نسبت کی تھی جس وجہ سے یہ سلیکشن ہمارے سامنے آئی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہوتے ہیں، نعت خواں بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں. کبھی ایسے اپنائیت کے لفظ اور باتیں وہ بھی فرما دیں. سبحان اللہ. اب یہ قرآن ہے جس میں آیا ہے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. یہ لفظ اللہ کریم نے پیش کیے اپنائیت کے کہ تم میرے لیے بولو کہ تو ہمارا مولا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہم اپنے نظریے سے لفظ بولتے ہیں کہ تو ہمارا مولا ہے، اپنی مرضی سے، اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے. مگر یہ شرف ایسا ہے کہ مولا نے یہ لفظ عطا فرمائے قرآن میں کہ تم خود یہ کہو میری طرف سے تجھے دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ تو ہمارا مولا ہے. تو بات یہی ہے، ہر جگہ پر ہمارے ذہنوں کو جس چیز نے ڈسٹرب کیا وہ کچھ خوف خدا نکلا، کچھ زمانہ کی بے ثباتی نکلی، کچھ زمانے کی بدعقیدگی نکلی. بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ واسطے پڑے جن سے واسطے پڑنے کے بعد ہمارا ذہن بوکھلا گیا. ہمیں سوالات ہونے لگے کہ بھئی یہ فلاں چیز شریعت میں نہیں ہے، فلاں شریعت میں نہیں ہے، تو جو شریعت میں نہیں ہے تم کیوں کرتے ہو؟ لیکن اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکا. وہ طریقت کے کچھ کام ہیں جو ہمارے دوست کرتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، اس لیے تم چھوڑ دو. اصل میں ایسا کہہ کے وہ خود بدعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بدعت سے ہمیں منع کرنے کے لیے ہمارے کاموں کو بدعت کہہ کے تو ان کا یہ منع کرنا بدعت ہے. یہ اس بات پہ خیال کی بڑی ضرورت ہے کہ کیونکہ جو شریعت پاک ہے یہ محدود احکامات کا مجموعہ ہے، بہت لمبے چوڑے احکامات نہیں ہے، محدود احکامات ہیں
अहकामात दो तरह के हैं। एक कुछ करने के, जैसे फरमाया गया कि भी तुम नमाज पढ़ो, तुम ज़कात दो, हज करो, रोज़ा रखो, कलमा पढ़ो ईमान के लिए, ये करने के हुक्म हो गए। इसी तरीके से किसी का हक ना मारो, ये मना करने के हुक्म में आ गया। फिर उसमें आ गया कि तुम जना ना करो, तुम शराब ना पियो, तुम जुआ ना खेलो। यानी जिन चीजों से मना करना था और वो करें तो सजा लागू होगी, जिनसे मना किया गया अगर वो करेंगे फिर सजा लागू होगी। दूसरी तरफ जो करने का हुक्म दिया अगर उसको छोड़ेंगे तो सजा लागू होगी। जिन चीजों के करने ना करने पे सजा लागू होगी या जिनको मना किया उन्हें करे तो सजा लागू होगी, उन अहकाम के मजमूए का नाम शरीयत है। अब कोई बंदा हमें जब ये कहे कि फलां काम शरीयत में नहीं है तो तुम ये क्यों करते हो? भाई जो काम नहीं करने वो शरीयत ने हुक्म के जरिए मना किए हैं। वो कहते खत्म कहाँ लिखा है? हम पूछते हैं शरीयत ने जो मना करना था वो सब कुछ मना किया हुआ है, आप हमें ला के दो कि वो खत्म शरीफ का ही मना किया है। वो पूछते हैं ये तीजा सातवां ये फलां फलां ये आपने कहां से निकाले हैं? भाई ये गलत है तो शरीयत में हुक्म आना था। जो गलत शरीयत ने कर दिया उसके अहकाम आए हैं, और बाकी चीजें जिनको मना नहीं किया गया उन पर अगर आप कहोगे कि ये शरीयत में नहीं है, ये ना करो, तो तुम बिदअत कर रहे हो। शरीयत में वो ममानियत दाखिल कर रहे हो। शरीयत ने अपनी हुक्म से उसको मना नहीं किया, आप एक नई ममानियत शरीयत के अंदर दाखिल कर रहे हो। इस वजह से ये बिदअत है जो आप कर रहे हो। जो हम कर रहे हैं इसका नाम बिदअत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अगली बात, यानी हमारे अहले सुन्नत जितने भी ये जो अमल करते हैं इन सारी चीजों को हमने देखना है। हमारे सारे अमलों को वो बिदअत कह रहे होते हैं। बिदअत का ये मतलब है कि जो चीज शरीयत में मना हुई और जो शरीयत में लागू हुई उसके अलावा कोई हम अमल या हुक्म बना के शरीयत के अंदर दाखिल कर दें और कहें ये शरीयत का हिस्सा है। जो मैं बात समझ में आई है? ये शरीयत का हिस्सा है। शरीयत में अगर हम उसको दाखिल करने की बात करेंगे फिर वो बिदअत कहलाएगी। अगर हम दाखिल नहीं करते उसमें, भाई ये हमारा अमले तरीकत है। अब अगला एक और सबूत हमें चाहिए कि क्या सरकार की तरफ से शरीयत के अलावा जो कोई नेक अमल है या कोई अच्छे अमल है उनकी कोई हैसियत बयान हुई है? अगर सरकार की जुबान मुबारक से उनकी हैसियत बयान हो जाए तो फिर और ज्यादा हमारा प्रूफ स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये बात थी, सहाबाए किराम एक अमल कर रहे थे जिसका नाम हिजरत था। जिसका नाम हिजरत था। हिजरत सरकार की रजा और हुक्म के मुताबिक कर रहे थे। एक शख्स उसमें शामिल हो गए जिनकी नीयत वहां जाके कोई शादी करने की थी। इस तरीके से वतन छोड़ने की नीयत नहीं थी जैसे सरकार के साथ जज्बात के साथ ये सारे जा रहे थे। तो किसी ने ये बयान किया
کہ سرکار فلاں جو بندہ ہے اس نے آپ کے ساتھ جو جذبات کے ذریعے ہجرت کرنی تھی وہ والی بات موجود نہیں ہے. سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق عمل کا اجر ملے گا. مطلب وہ بھی غلط نہیں تھا، وہاں جا کے شادی کرنا یا اس نیت سے جانا یہ غلط تو نہیں تھا، لیکن اس جماعت میں جو سب کی ایک نیت تھی ان کے علاوہ یہ ایک نیت والے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو سرکار نے اس کی بھی تائید فرمائی کہ یہ اگر اس کی نیت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں تو جو نیت اس نے کی اس کو اس کے مطابق کا اجر مل جائے گا. اب یہ پتہ چلا کہ ایسے عمل جو حکم کے علاوہ ہے، اس میں سے حکم کسی کو نہیں ہوا تھا کہ بھئی ہمارے قافلے میں ایسے لوگ شامل ہو جاؤ جنہوں نے وہاں پر جا کر کوئی شادی کرنی ہے، جنہوں نے جا کے وہاں پر کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، جنہوں نے وہاں جا کر کوئی اپنی دنیاوی کام سر انجام دینے ہیں تو وہ بھی شامل ہو جاؤ. ایسا فرمان جاری نہیں ہوا تھا. تو اس کے علاوہ ہی وہ ساتھ شامل تھے. تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا، ظاہر بھی کر دیا کہ یہ ہجرت اس وجہ سے کر رہے ہیں، آپ والی نیت نہیں ہے. تو سرکار نے اس کو بھی ختم نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدبخت ہے، یہ ہمارے اس جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس مقصد کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی جماعت میں جا رہا ہے. تو فرمائے انما الاعمال بالنیات، یعنی ایسے عمل جو شریعت میں موجود نہیں ہوں گے، ایسے عمل جو طریقت میں موجود نہیں ہوں گے، ایسے عمل جو ہمارے رسم و رواج میں موجود ہوں گے تو ان کے بھی اجر ہیں اگر ان کی نیت اچھی ہے یا ان کی نیت صاف ہے. اس وجہ سے ہمارے جو دوست یہ اولیاء اللہ کی ساری چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے. شریعت میں جو نہ ہو وہ کرنا منع نہیں ہے. شریعت میں جو نہ ہو وہ کرنا منع نہیں ہے. جو منع ہے وہ ممانعت واضح طور پہ آئی ہے، اور جو منع نہیں ہوا اس کو کرنا منع نہیں ہے. صرف برے کام منع ہے، گناہ گاریاں منع ہیں، لیکن بندے کی زندگی کے عام کام یا عام عمل وہ منع نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تم درباروں پہ جاتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم ختم کر دلواتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کرتے ہو، تم ساتہ مناتے، تم چہلم کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی آپ نے ہمیں یہ بتانا یہ لکھا انما الاعمال بالنیات میں لکھا ہے، اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، تو آپ شریعت کا اس کے بارے میں ممانعت کا حکم لے کے آؤ. قرآن میں اور حدیث میں کہیں پر ختم منع ہوا ہے بھائی؟ نہیں ہوا. جب منع نہیں ہوا تو قرآن پڑھنا نیک کام ہے کہ نہیں؟ اور پھر لوگوں کو کھانا کھلانا نیک کام ہے کہ نہیں؟ اتنے بڑے بڑے نیک کام ہو رہے ہیں اور اس میں شریعت کی خلاف ورزی کی کوئی نیت نہیں ہے. اس کا نام طریقت ہے. اب قرآن میں طریقت بھی بیان ہوئی اگر شریعت بیان ہوئی تو سبحان اللہ، اسی لیے وہ مکمل کتاب ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس میں ہم نے غور کرنا ہے. قرآن میں طریقت کہاں پر آئی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو قرآن میں نہیں آئی ہے اور سرکار نے نہیں فرمایا وہ بھی طریقت بنی ہے. دیکھیں مال خرچ کرنا، اس میں ایک قسم کا مال وہ ہے کہ کسی پر
کہا گیا کہ تیرے اوپر یہ اتنا مال ہے تیرا، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لاگو ہے، فرض ہے، اگر نہیں دو گے تو قیامت کے دن اس کی سزا ہوگی۔ یہ مال کا خرچہ جس پہ یعنی 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، باقی زکوٰۃ کے دیگر مسائل ہیں کافی، ان کے مطابق عشر کے مسائل ہیں، ہم وہ نہیں نکال رہے تو وہ شریعت ہے، ایک حکم ہے، یہ نہ کیا تو ہم مجرم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ طریقت کی بات سن لیں، فرمایا کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، قرآن پاک میں آیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا سرکار ہم اس میں کتنا خرچ کریں؟ یہ کیا مشورے ہیں، قانون نہیں۔ قانون کیا تھا؟ 2.5%۔ یہ آگے بڑھنے کے ترقی کے مشورے ہیں۔ تو فرمایا جو تمہاری ضرورتوں سے مال جب تم خرچ کر لو، اپنی ضرورتیں پوری کر لو، اس کے بعد جو مال بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ طریقت کی بات ہے۔ طریقت کی بات کیوں ہے؟ یہ طریقت کی باتیں وہ ہوں گی کہ جو نہ کریں تو سزا لاگو نہیں ہوگی۔ یہ بات جن میں آ گئی؟ تو طریقت کی بات ہے کہ تم یہ اس طرح خرچ کرو جو تمہارے اخراجات نکلنے کے بعد باقی بچ جائے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوا تھا کہ بھئی تمہارے بچوں کا حصہ ہے، تمہارے گھر والے جو ہیں زیر کفالت ہیں، تمہارے رشتہ داروں کا تمہاری کمائی میں حصہ ہے، تمہارے مال میں تمہارے عزیزوں کا، سبھی کا، مفلسوں کا، غریبوں کا، ہر کسی کا حصہ ہے۔ اپنے مال کے حصے کر کے یہ ان میں تقسیم کیا کریں، ان کو دیا کریں۔ اب آگے طریقت کا کلیہ دیکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں یہ مال کے پیش ہونے کے لیے اب کلیہ لاگو ہونا تھا کہ کچھ غریبوں کے لیے رکھا جائے، کچھ مسکینوں کے لیے رکھا جائے، کچھ گھر والوں کے لیے رکھا جائے، افراد خانہ کے لیے رکھا جائے، بیوی کے لیے رکھا جائے، گھر میں بوڑھا باپ بیٹھا اس کے لیے رکھا جائے، بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے رکھا جائے۔ سارے حق حقوق قرآن کی طرف سے لاگو ہیں، لیکن عملی طریقت دیکھیں کیا ہوا۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک سوئی بھی دیوار پہ کہیں لٹکا دی تھی، وہ بھی ہاتھ مار مار کے مغرب کے وقت اندھیرا ہونے لگا مال جمع کرتے کرتے، تو وہ سوئی بھی تلاش کی ہاتھ مار مار کے، صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا کہ آج سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہ جائے، آج ایسی قربانی پیش کرنی ہے۔ اب آگے بات یہ ہے، یہ تو ان کا جذبہ تھا، آگے قبول کرنے والے جو تھے ان کا کیا حال تھا، ان کا کیا خیال تھا، کیونکہ ان کی طرف سے لاگو تھا۔ بیوی کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے، غریبوں مسکینوں کا حصہ ہے، مسافروں کا حصہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔ تو ادھر سے قبولیت والوں کی طرف دیکھیں۔ ہم یہ سارے کام کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے اور سرکار راضی ہو جائے۔ جس نے یہ طریقت کے کام کیے ہیں، اللہ اور نبی آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے صدیق سے پوچھنا یہ ہم سے راضی بھی ہے۔ جس کی رضا کے فکر مند خدا و رسول ہو جائیں، اس کی کیا بات ہے؟ یہاں پر وہ بات آتی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صاحب معرف صاحب گوجرہ شریف زندہ باد۔ اب طریقت کا یہ عمل کیا
अब तरीकत में कुछ शरीयत के मशवरे नजरअंदाज हो गए, हक हकूक नजरअंदाज हो गए। बूढ़ा बाप भी घर बैठा है, अबू कहा था, वो भी नजरअंदाज हो गए। बेटियां घर में बैठी नजरअंदाज हो गई, बीवी घर में है नजरअंदाज हो गई। सारा कुछ उठाया सरकार के कदमों में लाके हाजिर कर रहे हैं। कबूल करने वालों ने इतराज नहीं किया, ये फला हिस्सा उसका था, फला उसका था, फला उसका था। तो वो जो हिस्से हैं वो निकाले हैं कि नहीं आपने पहले? तो ये बात थी ना, ये मशवरे थे, तो बात थी कि ये आपने निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तो ये सवाल नहीं हुआ। सवाल क्या हो रहा है कि अपने सिद्दीक से पूछना, इससे पूछो कि ये हमसे राजी भी है। अल्लाह पूछ रहा, अल्लाह पूछ रहा। तो फिर इसके बाद इसमें भी काफी पर्दे हैं। सब कुछ अल्लाह ने तो दिया हुआ था। ये कुर्बानी की जज्बा भी उसी ने दिया, नबी पाक सरकार के दौर में भी उसी ने पैदा किया। रफाकत के लिए जिंदगी में ये ऐसा जज्बा भी उसी ने दिया। ये सारा कुछ हुआ है। तो इस वजह से हमने जिस बात पे जाना उस पे गौर करो कि ये चीजें पूछनी हुई। यहाँ पर एक बात जो है सामने आ रही है, एक बात सामने आ रही है, वो बात बड़ी खास है कि पाबंदी में शरीयत जरूर आगे है, लेकिन जहाँ पर तरीकत आ जाती है वहाँ पर शरीयत को परे कर देते हैं। कैसे? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। नबी के पास जो भी अहकाम होते वो शरीयत होती है। तो वो शरीयत वाले होकर उनको मौका दिया गया कि तरीकत वाले के साथ चलो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वो तरीकत वाले के साथ चले। तो तरीकत वाले को शरीयत वाले के आगे चुप नहीं करवाया गया, शरीयत वाले को तरीकत वाले के आगे चुप करवा दिया गया। तो ये बात जन में आई। इसलिए हमें जिन चीजों पर चलना है कि हम डरते हैं, यार खत्म दिलवा दिया तो शरीयत में नहीं आया, यार ये तीजा पांचवा सातवां सालाना खत्म दिलवा दिया कि शरीयत में नहीं आया, कोई पकड़ ना हो जाए। पकड़ उन्हीं बातों पे होनी जिनको मना किया गया और फिर आपने किया, उसके अलावा पकड़ नहीं। आपकी नीयतों के मुताबिक उनका अजर भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो हमारे देखने में आ रहा है, कुरान ही है ना जो हम पढ़ रहे हैं, कुरान की बातें हम कर रहे हैं। किस्सा मूसा और खिज़र कहाँ पे आया है? कुरान में आया है। और अंबिया इकराम के पास शरीयतें चलती रही, तरीकतें उम्मत में दाखिल नहीं थी। ये अल्लाह के बंदे, क्योंकि अंबिया जो होते थे वो कुछ इलाकों के होते थे, किसी बस्ती के होते थे, हर जगह के नबी वो नहीं होते थे। एक स्कूल में को बच्चे दाखिल हुए, उसमें को क्लास हुई, वहां के बच्चे एक उस्ताद के पास लग गए, सिर्फ वो ही उससे मुंसलिक है। पिछले दौर में अंबिया इकराम जो हैं उनकी शरीयतें कहाँ तक महदूद थी? उनकी अपनी क्लास तक, उनकी अपनी जमात तक, उनके अपने दौर इलाके के तक, जो इलाका होता था उन तक महदूद होती थी। उनकी शरीयत वहां तक महदूद होती थी। इस वजह से शरीयत उनकी हर जगह लागू नहीं थी। तो फिर इसके अलावा जो औलिया इकराम जंगलों में बैठ जाते थे, इधर उधर बैठे होते थे, तो वो अल्लाह के प्यारे थे। वो इस हिसाब से वो अल्लाह के बुजुर्ग और औलिया थे। तो इस वजह से वहां पर वो तरीकत ही का अमल चलता था उनके अंदर। उनके अंदर क्या चलता था? अमल तरीकत चलता था। खिज़र अलैहिस्सलाम अमल तरीकत के ही तो बुजुर्ग हुए हैं ना। खिज़र अलैहिस्सलाम के पास शरीयत नहीं थी कोई, उनके पास सिर्फ तरीकत थी। वरना
ایک نبی کی شریعت اور دوسرے نبی کی شریعت میں کوئی ساری چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. دو انبیاء کی شریعتوں میں